मेरे बाद नबी है ही कोई नहीं। अना खातमन नबीयीन ला नबी आबादी, मैं आमिर खातमन भाई नबीयीन आपसे हूँ। ये सवाल हुआ ही नहीं यार था इसको उठा एमडीओ के के नीचे बारे में। फेंक दो, ये एमडीओ के बहुत बारे में बदतमीज। सल यार ये बदतमीजी है ना, देखे ना, आपको 2-3 बार मिन्नत की गई है कि आप खामोश हो जाएं, नहीं बर्दाश्त होता, जाओ जाके 200 की पर्ची बनवाओ, अपने बच्चों का माल खरीद के अब छीन के उनसे उनको दो। आमिर भाई आमिर भाई सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। मैंने आपको और यूसी दोनों को मॉडरेटर कर दिया है। किसी और बंदे को करना है तो भी बता दें, और मैं नहीं नहीं थोड़ा बस सो ठीक है, रहा हूँ, ठीक है, आप ठीक है, संभाल सो जाओ, लीजिए। सो जाओ, आराम करें, कोई नहीं, बस यूसुफ भाई तो मौजूद है तो फिर ध्यान रखें, आमिर मैं भी भाई, ये मौजूद। 200 की पर्ची का क्या मतलब है? ये तरह मुझे बताएं कि क्या चक्कर है। भाईजान वो नज़ीर, वो क्या नाम है उनका, स्टेरियल साहब को मैंने पूछा कि आपने पर्ची बनवा ली है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं 5 तारीख को पर्ची बनवाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा जो उनकी महाना आमदनी होती है कादियानियों की। जितनी भी आपकी आमदनी, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर आप मुलाजम हैं किसी फैक्ट्री में, जो कुछ भी हैं, आपकी जितनी महाना आमदनी है उसमें से 16वां हिस्सा आपने देना है सेंटर को, और उसकी पर्ची बनवानी है कि आपने 16वां हिस्सा अपनी तनख्वाह का या आमदन का उनको दे दिया है, और उनसे ये कुफर खरीद लिया है कि मिर्ज़ा साहब नबी हैं माज़अल्लाह, और अच्छा, ये मैंने जनाब खिलाफत है, इस खलीफा को अल्लाह ने खलीफा बनाया है। ये सारा कुछ इन्होंने उनसे खरीदना है 200 दे के। ये मुसलमान हैं इस तरफ, देख लो। मैंने मैंने ये सोचा कि शायद 200 की पर्ची मुलाकात के लिए है। नहीं नहीं, ये वो चंदे वाली पर्ची है जो चंदे की हर रसीद महीने, होती है, वो तो मुझे मालूम है। हाँ वो पर्ची की बात मैं कर रहा हूँ कि वो पर्ची में वो जो है ना दूसरा सेल नासिर, वो भी मुझे कह रहा था कोई 2 हफ्ते पहले कि तुम हमें मना करते हो, लो मैं पर्ची 200 की बनवा के आया हूँ अभी। तो ये पर्ची हर महीने जो बनवाते हैं 200 की, 150 की, 250 की, 225 की, इनकी आमदन पे डिपेंड करता है। जितनी भी आमदनी है उसका 16वां हिस्सा वो इन्होंने पे करना है, उसकी पर्ची बनवानी है, और ये कुछ लेना है जो कि नबी अलैहिस्सलाम के दीन के बिल्कुल खिलाफ मुतसादम एक तहरीक है। सारी बातें नबी पाक के दीन के खिलाफ, सारी ही बातें नबी पाक के दीन के खिलाफ। इस दीन को खरीदना है, पैसे दे के खरीदना है। अल्लाह इनको हदायत दे। उल्टा ये कि वहां से पैसे दे के वो कुफर खरीद के आके हमारे साथ झगड़ा करते हैं। यार हमें बात नहीं करने देते। अगर हम एक बात कर रहे हैं, नेकी की बात कर रहे हैं, दीन की बात कर रहे हैं, आपको भी बुरा भला नहीं कह रहे, तो यार कर लेने दे बात। ये क्या तरीका है आप लोगों का? बहुत अफसोस होता है इनके रवैये से। एक बात और मैं आपको सुना दूं, अगर आपने में से किसी ने बात करनी है तो कर ले, नहीं तो मैं आपको एक अहम बात और सुना देता हूँ। जी जी आप कह रहे हैं, सलमान साहब सुन रहे हैं आपकी बात। जज़ाकल्लाह खैर। फिर अस्कानी भाई भी आए हैं, उन्होंने कोई बात करनी हो तो वो कहते हैं फिर मुझे गैस हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने बात करनी है आपसे, आप अपनी बात पूरी करें, चंद सवालात हैं अच्छा, आपसे। ओके। ये मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि जो 20 बातें यहाँ पर पेश की गई इनके कुफर के लिए, पहली बात ये पेश की गई कि जो फरिश्ते हैं, भाई देख लें, आज नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, फिर मैं दोहरा के बताने लगा हूँ कि कादियानियों को काफिर करार दिया गया 20 बातों की वजह से। हमारे मुजाहिद खत्म नबूवत यही जानते हैं, इन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया है, इनको काफिर करार दिया है। नहीं, इनके अंदर वो 20 कुफरियात जो मिर्जा साहब ने इनको दिए थे वो मैं मोटे मोटे चंद मिनटों में बयान कर दूंगा। पहला कुफर ये है कि ये मानते हैं कि फरिश्ते सितारों की रूहें हैं। फरिश्ते जिब्रील, इज़राइल, इसराफील, ये जितने सितारे हैं, ये सॉरी मलाइका हैं, ये सितारों की रूहें हैं, और ये सितारों के लिए जान का हुक्म रखते हैं। जिस तरह रूह और जान आपस, वो रूह होती है ना, जान की तरह होती है जिस्म में, सितारा जिस्म है, ये रूह है, ये समझ लें। और ये उन सितारों से ऐसे ही जुदा नहीं होते जिस तरह इंसान की जिस्म के साथ रूह जुड़ी हुई है। रूह निकल जाए तो जिस्म तो डेड है, निकल नहीं सकती, निकलेगी खत्म हो जाएगी, दोबारा दाखिल नहीं होगी, मतलब जब उससे अलहदा हो जाएगी मुस्तकिल तौर पर तो फिर खत्म हो जाएगा उसका सिलसिला। तो ये मानते हैं कि फरिश्ते जो हैं
یہ ستاروں کے ساتھ روحوں کا رشتہ رکھتے ہیں اور یہ کبھی ستاروں سے علیحدہ نہیں ہوتے. یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں کہ جبریل مکہ میں نازل ہوتے تھے وغیرہ، یا اسرائیل زمین پر نازل ہو کر لوگوں کی روح قبض کرتے، یہ باتیں یہ نہیں مانتے. یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں باتیں؟ مرزا صاحب کی کتاب ہے تضیع المرام، وہاں لکھی. دوسرا کفر ان کا یہ ہے، جبریل جس کا سورج سے تعلق ہے. آپ نے کوئی بات کرنی ہے سلمان بھائی؟ جی میں کر رہا ہوں. ذرا مائک میوٹ کر لیں اگر نہیں بات کرنی، کیونکہ شور آ رہا ہے بیچ میں. جی میں کرتا ہوں بات. اوکے اچھا، ابھی میں کوئی یہ کرنا کہہ رہا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے سورہ صف کی سورہ کیا کہتے ہیں آراف کی آیت ہے 35، وہ تو آپ کو پتہ ہوگی. ہاں، یا بنی آدم اما یاتینکم جی جی جی. اب اس کے اندر بھی جیسے ذکر ہے کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، اور جو شخص ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی وہ غمگین ہوں گے. ہاں جی. تو یہ اصل میں ہاں میں بتا دیتا ہوں، اس کا بغیر آپ کے اعتراض کے میں بتا دیتا ہوں. یہ ماضی کی حکایت ہے، قرآن میں ماضی کے قصے حکایتیں بھی بیان کی گئی ہیں، حال کے واقعات اور فیوچر کی مستقبل کی بھی خبریں موجود ہیں. یہ ماضی کی ایک بات بیان کی گئی ہے، اور اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج بھی ہمیں یہ کہا گیا ہو کہ اے بنی آدم، سلمان صاحب، عمر نذیر صاحب، تم میں رسول آئیں گے. اگر یہ ایسا ہوتا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسالت کا دعویٰ کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات کی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں. اس آیت کو اس بندے نے بھی نہیں کوڈ کیا کہ یہ آیت اجرائے نبوت کی دلیل ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اب رسول اور نبی آتے رہیں گے. حالانکہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کے وہی معنی درست ہوں گے جو میں کروں گا. اس بندے نے بھی یہ آیت اجرائے نبوت کے لیے پیش نہیں کی. آپ ان کی جا کے تفسیر کھول کے دیکھ لیں، وہاں alislam.com پہ پڑی ہوئی ہے. اگر اس آیت کا انہوں نے یہ معنی مراد لیا ہو، میں جھوٹا آپ سچے. یہ انہوں نے بہائیوں سے لی ہے، جو بہائی ہے نا ایران میں، انہوں نے یہ سب سے پہلے اس آیت کو مس کوڈ کیا تھا، اور اس ماضی کی حکایت کو مستقبل پر چسپاں کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اصل میں اب بھی قرآن میں ذکر آتا ہے کہ رسول آتے رہیں گے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم، یعنی اے بنی آدم. بات تو یہ پہلے دن کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم کی اولاد، جب تم میں میرے رسول آئیں. بات تو اس وقت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوڈ کر دی ہے، اتنی سی بات ہے. لیکن اس کو وہ مس کوڈ کرتے ہیں بھائی جان. نہیں تو یہ اس کے اندر میں بنی آدم نہیں ہوں؟ نہیں، ہر بندہ ہی بنی آدم ہے، لیکن اس کے مصداق کون ہے؟ ہم نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ قرآن کی آیت کو مس کوڈ نہ کریں، غلط چسپاں نہ کریں، خارج کی طرح اس کے ساتھ تماشا کھلواڑ نہ کریں. یہ دیکھیں کہ اس آیت کا مصداق کون ہے. اس آیت کے مصداق وہ بنی آدم ہیں جہاں سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے، وہ مخاطب ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں. ہم بھی بنی آدم میں لغوی طور پر ہم بھی اس کے معنوں میں آتے ہیں، لیکن ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں، مخاطب وہ ہیں. اچھا عامر نذیر بھائی بڑی اچھی طرح بات کر رہے ہیں، پیار محبت سے. تو اب جیسے اس کے اندر قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور ان کے اعمال ان کے لیے، یعنی کہ جو پرانے لوگ گزر گئے ان کے اعمال سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، صرف ہمارے اعمال کا ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8-10 جگہ یہ فرمایا ہے، بالکل یہی آیت کہ جو تم کرو گے وہ تم سے پوچھا جائے گا بس. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 جگہ 3 جگہ اس طرح فرمایا، ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، پس کیا تم عقل نہیں کرتے. یہ ہے سورہ انبیاء اور اس کی ہے 10 آیت. اچھا پھر ایک ہے مومنون کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم انہی کا ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں. آپ مجھے صرف ان 2 آیات کے بعد یہ مجھے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتار رہا ہے اور پرانے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ وہ یہ کیا کرتے تھے اور ان کے پاس اس طرح جب وہ حالات آتے تھے تو نبی آیا کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو پرانا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی جب وہ حالات آگے آنے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں پرانے لوگوں کا ذکر بتا رہا ہے
تو وہ لازمی طور پہ آگے آنے ہیں وہ حالات، جو پچھلے ہوتا رہا وہ آگے بھی ہوگا. ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر تو کر رہا ہے لیکن وہ ہونے نہیں ہے؟ تو پھر اس کا قرآن میں فائدہ کیا ہے پھر اس کا؟ میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ یہ سوال کس سینس میں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ بہت سارے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے، کیا وہ دوبارہ ہونا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کا سیلاب کا وہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یونس علیہ السلام کا مچھلی میں جانے والا واقعہ لکھا ہوا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا پیدائش کا. مطلب یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یہ اس لیے تو نہیں بیان کیے کہ اب آگے بھی یہ ہونے والے ہیں یہ واقعات. یہ لوگوں کو عقل اور شعور دینے کے لیے باتیں لکھی ہیں کہ ایسے ہوتا رہا ہے، ایسے ہوتا رہا ہے، سیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو اور سیدھی راہ کو نہ چھوڑو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ کیونکہ نبی آنے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نبیوں کے واقعات بیان کیے ہیں. قصص الانبیاء قرآن میں جو بیان ہوئے ہیں وہ اس لیے ہرگز نہیں بیان ہوئے کہ دوبارہ انبیاء نے آنا ہے اس لیے ان کے قصائص بیان کیے گئے ہیں. نہیں، وہ انبیاء تو نہیں آئیں گے لیکن ان جیسے حالات تو آئیں گے نا. نہیں، انبیاء نے نہیں آنا، نہ ان جیسے انبیاء جیسے حالات پیدا ہوں گے، لیکن جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اتار اور چڑھاؤ اس امت کے سفر کے دوران آتا رہے گا اور آتا رہا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، ویسے بخاری مسلم میں دیگر وہ جو حدیث ہیں کہ پچھلے نبیوں کے بعد ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا. جب بنی اسرائیل کے انبیاء آئے تو ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آتا تھا. نبی پاک نے فرمایا میری امت میں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلیفے ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں نبی پاک کے بعد خلافت کا وہ سلسلہ چلا ہے، ابھی آ کی خلافت ختم ہوئی ہے 1906 میں. مطلب 1200-1300 سال تک، بھلے وہ اس طرح کی ان کو آپ خلیفہ راشد تو نہیں کہہ سکتے، نیک لوگ تو نہیں، حکمرانی سی ان کے آگے اندر، لیکن نبی پاک نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے کوئی. حکمران ہوں گے، خلافت ہوگی، خلیفہ ہوں گے، وہ لوگوں کو لیڈ کریں گے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ نبی آتا تھا، وہ قوم کو لیڈ کرتا تھا. اب کیا ہوگا میرے بعد؟ خلیفہ ہوگا، نبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اتنی واضح آ جانے کے بعد بات پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ کیونکہ قصائص انبیاء کے بیان ہوئے ہیں، تو چونکہ انبیاء کے قصائص بیان ہوئے، چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اب یہاں پر ایسا ہوگا معاملہ. پتہ نہیں کیوں آپ سوچتے ہیں. نہیں، میں تو نہیں سوچتا. قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد خیال تو یہی آتا ہے. نہیں، اگر آپ قرآن مجید اس طرح پڑھیں گے کہ اس کے جو سیاق و سباق یا اس کا جو مخاطب ہے اس کو دیکھے بغیر، اس کی روح کو جانے بغیر، آپ اس کا لغت لے کے، ڈکشنری لے کے، معنی کر کے تو انیوا اس کے ترجمے پر تشریح کرنا شروع کر دیں گے اپنی رائے سے، تفسیر بالرائے، تو وہ میرے بھائی جان وہ آپ کو لے کر ایسے گمراہی کی طرف جائے گی. قرآن کو دیکھنا ہے کہ قرآن میں یہ آیات کیوں نازل ہوئی ہیں، کون مخاطب ہیں، ان کا شان نزول کیا ہے. اب یہ دیکھیں ایک آیت ہے سورہ، یہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، سورہ انعام میں ہے غالباً، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جنہوں نے اللہ اور اس رسول کی اطاعت کی وہ قرب پائیں گے، ساتھ پائیں گے نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا، اور ان کا ساتھ بہت ہی اچھا ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ان کا ساتھ بہت ہی اچھا ہے، بڑا ہی احسن ہے. یہ ہے آیت، اس کا ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے نا. اس کے ایک لفظ کو پکڑ کے، بلکہ لفظ کو بھی نہیں، حرف کو پکڑ کے، من کو پکڑ کے، ماک، من کا معنی ماک کر دیا اور کہا دیکھو ساتھ نہیں مراد، میں مراد ہے. تم میں سے نبی ہوں گے، تم میں سے صدیق ہوں گے، تم میں سے شہید ہوں گے، تم میں سے صالح ہوں گے. اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہم میں سے شہید ہوں گے، ہم میں سے صالحین ہوں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ دیگر جگہوں پر بیان کیا گیا. اس آیت میں یہ بات نہیں بیان کی گئی، لیکن تماشا کرنے کے لیے وہ اس کا سارا سیاق و سباق اور شان نزول ہی چھوڑ دیا. شان نزول کیا ہے؟
शान नज़ूल इस आयत का भाईजान ये है कि नबी पाक के एक सहाबी थे, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपसे मुलाकात हो जाती है तो दिल खुश हो जाता है, जब हम आपसे दूर चले जाते हैं तो दिल बेचैन हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि जब हम इस दुनिया की तो चंद रोज़ की ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे, यहाँ से मरेंगे, जन्नत में आप तो ऊंचे दर्जों पर होंगे, आपके लिए तो अल्लाह ताला ने महल बनाए होंगे जन्नत में, आप तो नबियों के होंगे ग्रोह में, हम हैं आम लोग। तो वहाँ आपसे अगर मुलाकात नहीं होगी तो वहाँ दिल आपसे उदास होगा, तो वहाँ दिल को कैसे सुकून आएगा। ये सहाबी ने बात कही तो ये आयत नाजिल हुई कि जिन्होंने अल्लाह और इस रसूल की अताअत की है उनको साथ नसीब होगा, कुर्ब नसीब होगा, हमसायगी नसीब होगी नबियों की, सिद्दीकों की, शहीदों की, सालिहीन की, यानी जन्नत में जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महल होगा, आपका घर होगा, साथ ही करीब ही उनके चाहने वाले और उनके जो इत्तबा करने वाले हैं उनके घर भी करीब ही होंगे, उनसे मुलाकात होती रहेगी, उनका कुर्ब उनको हासिल होगा। ऐसा नहीं होगा कि जन्नत में उनका साथ नसीब नहीं होगा। ये सिर्फ साथ मिलने की खुशखबरी है। ये पूरा इसका शान नज़ूल भी है कि ये आयत उस मौके पर नाजिल हुई, लेकिन इसका शान नज़ूल छोड़ के, सियाक़ व सबाक़ छोड़ के, सही मफ़हूम छोड़ के, गलत मानी बयान करके, लुगत लेके खोल के ये तमाशा कर दिया और कह दिया कि देखो ये मुराद है कि जो अल्लाह और इसके रसूल की अताअत करेंगे वो नबी बन जाएंगे। तो ये है कुरान से खिलवाड़ मेरे भाई। कुरान की आयत को उनके शान नज़ूल के साथ, उनके सही सियाक़ व सबाक़ के साथ देखना चाहिए कि ये क्यों नाजिल हुई हैं, कहाँ नाजिल हुई हैं, किस लिए नाजिल हुई हैं, इसके मुखातब कौन है, अव्वल मुखातब कौन है, क्या इसके बाद में भी कोई मुखातब हो सकता है। ये सारी बातें देख के फिर उसको समझना चाहिए। अगर हर बंदा ऐसे कुरान को अन्नेवा आप ही डिक्शनरी लेके पढ़ सकता होता तो खुद सहाबा को समझ नहीं आई मेरे भाईजान। सहाबा को कुरान की समझ नहीं आई। कुरान में जब आयत नाज़िल हुई ना, इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह, उस वक़्त एक सहाबी थे जो पहले यहूदी राहिब हुआ करते थे, अब्दुल्ला बिन सलाम गालिबन उनका नाम है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, कुरान में ये आयत नाज़िल हुई है कि हमने अपने अहबार को और रुहबान को रब बना लिया था। हमने तो रब नहीं बनाया था, हम उनको कहाँ रब मानते, हम तो उनको आलम शालम ही मानते थे। नबी पाक ने पूछा कि जो तुम्हारे अहबार थे या रुहबान थे, जो वो तुम्हारे लिए हलाल कर देते थे तुम उन्हीं को हलाल जानते थे? कहने लगे हाँ। जो वो हराम कर देते थे उन्हीं को हराम जानते थे? कहने लगे हाँ। मतलब अल्लाह की किताब में, तौरात में कुछ लिखा हो ना लिखा हो, जो रहबान ने कह देना हमने वही मानना है, सूफी ने कह देना है, जो अहबार ने कह देना, आलिम ने कह देना, हमने वही मानना है कि यही हलाल है यही हराम है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया यही है उनको खुदा बना लेना, यही है उनको। अब सहाबी को समझ नहीं आया, वो आए नबी से पूछने। एक दूसरा वाक्य छोटा सा मैं बयान कर देता हूँ। वो रमज़ान के बारे में एक आयत नाजिल हुई है सूरह बकरा में गलबन। उसमें है कि उस वक्त तक तुम खाओ पियो जब तक काली धारी सफ़ेद धारी से अलग ना हो जाए। एक दिन एक साहबी आए, कहने लगे, या रसूलल्लाह, आज मैंने अपने सराहने के नीचे 2 धागे रख लिए थे, एक काला धागा एक सफ़ेद धागा। तो मैं उनको निकाल के देखता रहा हूँ, जब तक वो काले और सफ़ेद में फ़र्क नुमाया नहीं हो गया तब तक मैंने सहरी खाई है, रोज़ा रखा है, खाता रहा हूँ मैं खाना, दूध पिया, खजूरें खाई वगैरह वगैरह। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मतलब नहीं है उस आयत का जो तुम समझे हो, तुम गलत समझे हो। ये धागे मुराद नहीं है, वो धारी मुराद है जो मशरक में उफक पर तलू होती है, जब पू फूटती है, जब सहर तलू होती है, वहां पर एक सफ़ेद लहर सी पैदा होती है और वो आपको अंधेरे को फाड़ के वहां से वो ऐलान करती है कि अब यहाँ से रोशनी फूटने लगी है। जब वो अलहदा हो जाए काली, वैसे तो रात के 12 बजे देखेंगे, 11 बजे देखेंगे तो वो उफक सारा जो मशरक वाला है ना वो काला ही दिखाई देगा। सुबह 4 बजे या 5 बजे, जहाँ भी आप जिस मुल्क में भी हैं उसके वक्त के एतबार से, वहाँ से सफ़ेद एक रोशनी सी फूटती है, वो काले से अलग हो जाती है। वो काला जो अंधेरा होता है वो नीचे रह जाता है और वो सफ़ेद ऊपर
روشنی اوپر چلی جاتی ہے. یہ ہے وہ کالی دھاری سے سفید دھاری کا علیحدہ ہونا. صحابی کو سمجھ نہیں آئی. تو بھائی جان اگر صحابہ کو قرآن کئی بار، یہ نہیں کہ ہر بار، کئی بار ایسا ہوا کہ ان کو صحیح سمجھ نہیں آیا، تو اس کا کون سا دعویٰ کر سکتا ہے بندہ کہ آج کوئی لغت لے کے قرآن کا وہ اپنے خود ساختہ معنی سے کہے کہ جو میں معنی بیان کر رہا ہوں یہ درست نہیں. تو قرآن کا وہی معنی دیکھنا چاہیے جو صحابہ نے سمجھا، جو اللہ کے نبی نے سمجھایا. اپنے پاس سے اس کا معنی بیان کر کے اس میں سے اجرائے نبوت اور اپنے پاس سے یہ خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی. یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے، اپنے ساتھ ہی زیادتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ زیادتی کوئی بندہ کر نہیں پائے گا. انشاءاللہ دین محفوظ ہے، محفوظ رہے گا. رزلٹ دیکھ لیں. کہنے کو تو وہ کہتے ہیں نا ہم نے جناب وہ 212 ملکوں میں پھیل گئے ہیں، لیکن اگر آپ چیزوں کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو یہی رزلٹ ہے کہ جو اماں ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو میرے اف بندہ نواز میں. برطانیہ میں آ کے پناہ ملی ہے نا، کسی مسلمان ملک میں پاؤں نہیں رکھ سکتے یہ لوگ. تو بھائی جان یہ رزلٹ ہے. اللہ کے نبی کا دین اپنی جگہ محفوظ ہے. ایسا قلعہ گڈیا ہوا ہے انشاءاللہ پٹ نہیں سکتا قیامت تک کوئی مان نے لال جمنا ہی نہیں جڑا اللہ دے نبی دے دین دا قلعہ گڈیا پٹ سکے. انہوں نے ایسے ہی تکے تو کے کھا کے مر جانا ہے. کسی نے یورپ میں، کسی نے آ کے، ایک اور ہے وہ زاہد قضا، وہ جرمنی بیٹھا ہوا ہے، یہ جناب برطانیہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہائی آ کے اپنے، اور وہ اسرائیل میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں مرکز بنا کے. انہوں نے غیر مسلموں کی گود میں جا کے پناہ بنا کے بیٹھ جانا ہے. اللہ کے نبی کا دین محفوظ رہنا ہے. ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سارے بہت گناہ گار ہیں، لیکن دین محفوظ ہے اور دین صحیح اپنی جگہ پر. تھوڑے لوگ ہوں گے اس پر عمل کرنے والے، لیکن اس کا انشاءاللہ بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. جی بھائی جان کوئی کرنی ہے بات اور؟ نہیں انشاءاللہ پھر بعد میں کرتے ہیں. بڑی اچھی بات رہی. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. اچھا یوسفی بھائی آپ سے بات چیت چلنی چاہیے میری، آپ سے بھی بڑی اچھی بات ہوئی. ٹھیک ہے میرے بھائی. جی ضرور، انشاءاللہ ضرور کریں گے. لیکن جو باتیں ابھی آپ نے سنی، عامر بھائی نے بڑی تفصیل سے اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو جو باتیں سکھائیں سمجھائی ہیں، تو اس پر گزارش یہ ہے کہ اس پر آپ نے غور بھی کرنا ہے. مزید آپ کے جو کویسچن ہو ضرور ریز کریں. کویسچن جب ریز ہوتے ہیں تبھی انسان کا جو ہے نا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. جی تو جی جتنے بھی کویسچن، جتنی گفتگو ابھی آپ نے سنی ہے قرآن پاک کی آیا مبارکہ، جو آپ سمجھتے ہیں اس پر آپ کو کوئی اشکال، مطلب اشکال نعوذ باللہ قرآن پر تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھ بوجھ میں ہوتا ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. جیسے عامر بھائی بتا رہے تھے، خود صحابہ کرام کو جب سمجھ نہیں آتی تھی تو آف کورس وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. تو آپ ضرور سوال لے کر کے آئیں اور پوچھیں. آپ عامر بھائی کی آئی ڈی کو فالو کریں